مجذوب کیا ہوتا ہے؟ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مجذوب اولیاء میں سے ایک شعبہ ہے کہ جن کے ذہن پر اللہ کی محبت کا رنگ ایسا غالب ہوتا ہے کہ عمومی احوال کا ان کو ادراک نہیں ہوتا اور وہ جمال عزتی میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے قریب درود شریف پڑھا جائے تو وہ پھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مجذوب اور مجاذیب کا طبقہ ہے، اور یقیناً یہ برحق لوگ ہوتے ہیں۔ امام کو نماز کے بعد دعا کرتے وقت کس طرح منہ کرنا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نمازیوں کی طرف منہ کرنا چاہیے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں، تینوں جائز ہیں، دائیں بھی کر سکتا ہے، بائیں بھی کر سکتا ہے، اور پیٹھ قبلے کی طرف کر کے سیدھا نمازیوں کی طرف بھی منہ کر سکتا ہے۔ میں اس درس میں آتا ہوں جبکہ میرے ابو مجھے منع کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ والدین اگر کسی اچھائی کے کام سے جو واضح اچھائی یا روکیں تو اس سلسلہ میں ان کو یعنی مزید ان کی خدمت کر کے اجازت لینی چاہیے، اور اس اچھے کام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس میں ضرور آنا چاہیے۔ اور اگر وہ یعنی مزید کسی حرام پر مائل کرنا چاہیں یا کفر کی طرف، تو پھر ان کی اجازت کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس میں ویسے ہی اس بچے کو اجازت ہوتی ہے۔ یہ ابھی آپ اس چیز کو قرآن و سنت اور صحابہ کی زندگیوں سے پیش کر رہے تھے، اس وقت مسلک کہاں تھے، یہ آخر میں مسلک کہاں سے آ گئے؟ تو یہی ہم بیان کر رہے ہیں شروع سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت پہلے موجود تھی، نام ان کے بعد میں معین ہوئے۔ حقیقت پہلے تھی اور نام بعد میں معین ہوئے، تو جب نام بعد میں آ گیا تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہی بعد میں آئی۔ جس طرح کہ اب تصوف کی حقیقت تو پہلے موجود تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں، اگرچہ لفظ صوفی سے اس وقت ان کو پکارا نہیں جاتا تھا، لیکن بعد میں جس خلوص کو تصوف میں بیان کیا گیا وہ پہلے نمبر میں ان پر موجود تھا، تو اس لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ مسالک جو ہے چونکہ شروع میں ضرورت نہ تھی امتیاز کی کہ جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنے والے سارے خالص لوگ ہیں منافقین کے سوا، ان میں اور کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، تو اب شناخت کی ضرورت نہیں، یہی شناخت ہے۔ لیکن جس وقت تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہی قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ، معتزلہ، اور وہ کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا جو ہے وہ قدریہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو ان سے جدا بنائیں۔ اگر کلمہ رکھیں گے تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ جب بصرہ سے یہ فرقہ شروع ہوا تھا، معبد جوہنی نے تقدیر کا انکار کیا، تو باقی سارے عقیدے ان کے یہی تھے، قرآن پڑھتے تھے، سنت کا درس دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ، حج، زکات، سب کچھ، صرف ایک تقدیر کا انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو بھی تب پتہ چلتا جب کام ہو جاتا، ازل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے ان کا رد کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اب نماز پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک چیز کے انکار پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، اور اگر وہ قیامت کے دن اس تقدیر کی جگہ اوت پہاڑ سونے کا دے کے بھی چھوٹنا چاہیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا کہ جب تک تقدیر والا ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت اب جب ایسے گندے لوگ پیدا ہو گئے تو اب کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کلمے سے تو شناخت نہیں ہوگی کہ کون ہے اہل سنت اور کون ہے قدری۔ تو یہ ضرورت پڑ گئی کہ اب مسلک کی شناخت ہو کہ اسلام کا نام لینے والوں میں سے جو گندے انڈے ہیں ان کو جدا سمجھا جائے اور ہمیں جدا سمجھا جائے۔ تو اس واسطے حق پرستوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ وجہ تھی مسلک کی کہ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت اسلام کا کلمہ یہی کافی تھا، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کے لوگ انہوں نے غلط عقائد اپنے بنانے شروع کر دیے تو پھر ان سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلمے کے نیچے کلمے کی آڑ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ہم ان سے جدا ہے۔ تو یہ تھی ضرورت کہ جس کو مسلک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سنا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کوئی بھی اسلام پر چلتے چلتے حقیقت کو پا جائے وہ کافر کہلائے گا، نہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا مقولہ ہوگا۔ صوفیاء کرام کی طرف جو باتیں
منسوب کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ خود کتب تصوف میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے جن کو شطحیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس وقت ایک شخص جو ہے اس کو اپنا ہوش ہی نہیں، یعنی اس طرح وہ استغراق میں ہے اللہ کے جمال میں، اس کو کھانے پینے کا کوئی پتہ ہی نہیں، کئی دن اس طرح گزر جاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 بندوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا. سب سے پہلے فرمایا ان النائم حتی یستيقظ، جو سویا ہوا ہے اس سے بھی قلم اٹھایا ہے، اب اٹھے گا تو پھر حساب شروع ہوگا. اس وقت تک جب وہ سویا ہوا ہے وہ مرفوع القلم ہے. اور پھر فرمایا ان الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، بالغ ہوگا تو پھر اس کا حساب شروع ہوگا، اس سے پہلے اس کا حساب نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا وہ جس کے ذہن پہ پردہ پڑ گیا ہے حتی یفیقہ، یہاں تک اس کو افاقہ ہو جائے. اب جب ہوش سلامت ہوگا تو پھر اس کا حساب شروع ہوگا. تو ایسے میں اگر کوئی اس کے منہ سے بات نکل گئی تو اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا، کہ وہ اس وقت حالت سکر میں ہے. اور ہوش میں آئیں گے تو یقیناً وہ خود اس کا رد کریں گے کہ جو مجھ سے نکلی تھی بات اگر ایسی سنی ہے تم نے تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ خود ان لوگوں کا کام ہے. لیکن اور کسی کا یہ نہیں طریقہ کہ وہ اس کو بنیاد بنا کے ویسے ہی کہنا شروع کر دے اور اس طرح کے نعرے لگانے شروع کر دے جو کسی ولی نے حالت شکر میں کہا ہو. تو اس طرح کی اس کی صورتحال ہے. ان کو شرعی طور پر نہ تو کوئی دلیل بننے والا یوں کہنے کے لیے اپنی دلیل بنا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی سامنے رکھ کے تصوف یا اولیاء پر رد کر سکتا ہے. اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے خود ان لوگوں کو مرفوع القلم قرار دے دیا ہے. ناپاکی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا، جس وقت بندے پہ غسل فرض ہے تو ایسی صورت میں اس کو درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. کیا اہل سنت کے علماء کی ذمہ داری نہیں کہ درباروں پر جو خرافات ہوتی ہیں ان کو سختی کے ساتھ کچلیں؟ تو یہ یقیناً اہل سنت اور علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے خلاف جہاد کریں، بولیں اور رد کریں. اور یقیناً بہت سے حضرات اس سلسلے میں اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور انفرادی طور پر ہر شخص کو جہاں وہ ایسی کوئی خرافات دیکھے تو وہ روکے، اس واسطے کہ یہ ہمارے خلاف ایک فرقہ اعتراض کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور دوسرا خواہ ہمیں ملوث بنانے کے لیے ایسے بھنگیوں کو درباروں پہ چھوڑ دیتا جن کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دونوں محاذوں پر ہمیں اپنی ان درگاہوں کو محفوظ کرنا چاہیے. رات کو آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ تقریباً اس کے آداب جو ہیں آئینہ دیکھنے کے ان میں یہ بات موجود ہے کہ رات کے وقت آئینہ دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. تقلید کی تعریف کریں، یہ انٹرنیٹ سے سوال ہے. کیا کتب قدوری شامی مختار کس مسلک کی ہیں؟ ایک مقلد کو اس پر عمل کرنا فرض ہے. تقلید کیسے شروع ہوئی؟ یہ ہمارا جو موضوع گزرا ہے اس میں سب کچھ باتیں اگر وہ انٹرنیٹ والے بھائی نے سنی ہیں تو سب باتیں آ گئی ہیں. باقی قدوری شامی در مختار یہ وہ کتابیں ہیں جو ہیں فقہ حنفی کی، لیکن غیر مقلدین بھی ان کے حوالے دے کر اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں اور جب فتویٰ کی ضرورت آتی ہے تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ در مختار میں اس طرح موجود ہے. باقی تقلید خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں مقلد بھی تھے، مجتہد بھی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے تقلید جاری ہے. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تھا اور یمن والوں کو ان کا مقلد بنا دیا تھا کہ جو یہ بیان کریں گے وہ آپ نے ان کا حکم تسلیم کرنا ہے. ہمارے ہاں صوفی نماز کا تو کہتے ہیں مگر ان کی داڑھی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے. تو پہلے نمبر پر یعنی پورا فرائض کی پابندی، سنن کی پابندی، مستحبات کی، یہ تمام تصوف کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کا پابند ہونا چاہیے. حلول کیا چیز ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج کی کیفیت کو حلول کہتے ہیں. حلول جو ہے اگر اس معنی میں لیتا ہے کہ واقعی کوئی اللہ کسی بندے میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا ہم میں سے کوئی بھی قائل نہیں، ایسا حلول نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس ولی
کہ کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، تو مطلب یہ اس کے کان اللہ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں. تو اس طرح اللہ کی تجلی کا وہ جو ہے وہ عکس بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی چیز میں یوں حلول نہیں کرتی کہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور حلول کا لفظ اس پر بولا جائے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں دونوں کی بہترین تطبیق کی ہے، اور دونوں کو اگرچہ وہ خود وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الشہود کے، لیکن وحدت الوجود کی ایسی تطبیق انہوں نے کی کہ جس کی بنیاد پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا. یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے وحدت الموجود، یعنی خالق کائنات جل جلالہ کا وجود حقیقی وجود ہے، اور باقی سب کے وجود اس طرح ہیں کہ اللہ کے وجود کے ساتھ ان کی نسبت ہے. جب نسبت ختم ہوتی ہے تو وہ معدوم ہو جاتے ہیں. اور اگر مظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر طرف خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا نظارہ نظر آتا ہے. اس کو وحدت الشہود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، سب پر زکوٰۃ فرض ہے چاندی کے نصاب کے حساب سے، تو کیا ان چاروں پر قربانی کرنا بھی لازم ہے؟ قربانی کا نصاب تو زکوٰۃ کے نصاب سے جلد بن جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے اندر گھر کا جو زائد فرنیچر وغیرہ ہے یا کپڑے زائد ہیں ان کو شمار نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ شمار ہوتا ہے. جبکہ قربانی کے وجوب کے نصاب کے لیے ان چیزوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے قربانی، تو پہلے نمبر پر بطریق اولیٰ اس پر لازم ہو جاتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ اپنی زمین دیتا ہے ٹھیکے پر اور عشر ایڈوانس پہلے مزارے سے وصول کر لیتا ہے. عشر زمین کا مالک ادا کرے گا یا مزارے؟ تو وہ شخص جس نے پہلے پیسے وصول کر لیے وہ ان پیسوں کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا، اور جس کے تصرف میں اس وقت زمین ہے پیداوار کے لحاظ سے وہ مزارے جو ہے وہ اس کا عشر ادا کرے گا. لڑکی کی شادی کے لیے سامان جہیز پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو کیا زیور سامان یا نقدی کی صورت میں فرض ہے؟ یعنی ایسی چیز جو اس نے لڑکی کی نیت سے خرید کے رکھی ہے تو اس کے لحاظ سے خود لڑکی کا نصاب جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور ایسا زیور وغیرہ اتنا ہوگا جس کی پہلے فام زکوٰۃ مضمون میں بیان کر دیا ہے، تو پھر اس لڑکی پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. اور اگر عرف کے لحاظ سے وہ ابھی تک ملکیت وہ اس کے والد کی شمار ہو رہی ہے تو پھر والد کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں منایا جاتا، جبکہ خاص فرقے والے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کثرت سے مناتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال ایک پورا مضمون اس سلسلے میں رکھا تھا اور اس کا کیسٹ بھی موجود ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے لحاظ سے. اور وہ فرقہ ناراض ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی تھی، اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر معاذ اللہ تماچے بھی مارے، مصلی ان سے کھینچ لیا. تو ہم تو چونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست تھا اور اپنا نہیں تھا، اصل میں یہ ڈیوٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھا کے ان کی طرف دیکھ کر مجمع والوں کو کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 پارٹیوں میں صلح کروا دے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لگائے گی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی پوری کی ہے. قبر پر موم بتی جلانا کیسا ہے؟ اگر کسی نے وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے تو وہ روشنی کی ضرورت ہو تو پھر جلا سکتا ہے، ورنہ جلانا درست نہیں ہے. ایک مریض جس کو گیس کی بیماری ہے اور چند سیکنڈ کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسلسل جس کو اتنی بیماری تیز ہے کہ اس کو 5 منٹ بھی نماز کے پورے ٹائم کے دوران نہیں ملتے، مثال کے طور پر ظہر کا پورا وقت 3 گھنٹے ہے اور اس کے ان میں 5 منٹ بھی افاقہ اس کو نہیں ہوتا، تو وہ معذور ہے. وہ 1 مرتبہ وضو کرے
اور خواہ وہ خروج ہوا ہوتا رہے وہ اپنی نماز مکمل کر لے. میں ایک استاد ہوں، بچیوں کو تعلیم دیتا ہوں. استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو کیا میرے طالب علموں کا مجھ سے پردہ چاہیے؟ تو استاد یقیناً بچیوں کا روحانی باپ ہے، مگر پردے کا حکم جو ہے وہ جو چھوٹ ہے وہ صرف جسمانی باپ کے لحاظ سے اور روحانی باپ کے لحاظ سے نہیں. تو اس سلسلے میں پردہ ضرور ہونا چاہیے. کوئی غیر محرم عورتوں کو پڑھاتا ہے، بچیوں کو، بالغ بچیوں کو، تو اس سلسلہ میں پردہ کرنا ضروری ہے. لاؤڈ سپیکر میں شبینہ پڑھا جا سکتا ہے، صرف آیات سجدہ کا خیال کیا جائے. اعتکاف کرنے والوں کا اگر کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ کیا جنازے میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اعتکاف کی نیت کے وقت انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں اور اس دوران اگر مجھے کسی موت یا فوت کی شکل میں نکلنا پڑا تو نکلوں گا، تو پھر وہ نکل سکتا ہے، ورنہ وہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ سوالات تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یہ صرف چند اسباق باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کو مزید لائیں. یہ بہار ہے جو بہت جلد گزر جائے گی. جائیں تو پیچھے سے آنے والے نمازی ثنا پڑھ کر رکوع میں جائیں یا فوراً رکوع میں چلے جائیں. جس وقت امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے آنے والے نمازی کے لیے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے اور ایک مرتبہ ہاتھ باندھ لے. ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد دوسری تکبیر انتقال کہتا ہوا وہ رکوع چلا جائے تو اس کو رکعت مل جائے گی. ثنا صرف اسی حالت میں پڑھنی ہوتی ہے کہ جب تکبیر اولا میں آپ شریک ہو جائیں تو امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھیں، ورنہ ثنا نہیں پڑھی جاتی. اور بالخصوص اس مقام پر جس کا سوال میں ذکر کیا گیا تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا چاہیے. اگر امام کی پیٹھ کے ساتھ آپ کی پیٹھ مل گئی، اشتراک ہو گیا تو رکعت مل جائے گی. یہ دعا کے لیے ایک مریضہ، اس کا آپریشن ناروے میں ہوا ہے، تو سب ان کی شفا کے لیے دعا کر دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ان میں آئیں تو آپ ان پر مطلع ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگہبان ہے. اسی ارشاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی یہی کہوں گا کہ جب جو آپ کہتے ہیں. یہ کچھ مفہوم لکھا ہوا ہے ایک آیت کا اور حدیث کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری امتی ہیں، آخری نبی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو چونکہ علی الاطلاق گواہ بنایا ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی اور آج بھی اس امت کے لیے بھی. تو آپ کا یہ فرمان موجود ہے بعد از وصال بھی، فرما حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. جب تک میں تمہارے اندر ظاہری حیات میں موجود ہوں تو تمہارے لیے بہتر ہوں کہ وحی اترتی ہے تم سنتے ہو، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تمہارے لیے خیر ہوں گا. اور اس کی دو صورتیں بیان کی. فرمایا مجھ پر تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ، جب تمہاری اچھائیوں کو دیکھوں گا تو میں خوش ہو کے اللہ کی تعریف کروں گا. اور بعد از وصال جب تمہاری کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم، تو اللہ سے تمہارے معافی کے لیے سفارش کرتا رہوں گا. تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال سے آج بھی واقف ہیں، اور صرف واقف ہی نہیں، امت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کرنے والے ہیں. کیا فاروق اعظم یا ابو بکر صدیق نام رکھنا جائز ہے؟ یہ نام یعنی لقب کے لحاظ سے تو جائز نہیں، علم کے لحاظ سے جائز ہے، چونکہ القاب تو فاروق اعظم ایک ہی شخصیت کا ہے اور بحیثیت علم اس کو رکھا جا سکتا ہے.
اور ایسے ہی صدیق بحیثیت لقب نہیں بحیثیت علم رکھنا جو ہے وہ جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم شریف کا اثبات، تو یہ بھی ہماری تفصیلی کیسٹیں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں شریعت مطہرہ کو بیان کیا، آپ سے کھانے کے اوپر آیات کا پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جس وقت ایک جنگ کے موقع پر زادرہ کم ہو گیا اور یہ تجویز آئی کہ اونٹنیوں کو ذبح کر دیا جائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تجویز درست نہیں ہے، پھر ہم سفر کس پہ کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہمارے پاس اس وقت بچا ہوا کھانا ہے ہم ایک جگہ ڈھیر کرتے ہیں، آپ اس پر دعا کریں تو اللہ برکت ڈالے گا، سب کی جو ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی. تو اس موقع پر سارے قافلے والوں نے جو کچھ کھجور یا کوئی ٹکڑا روٹی کا بچا ہوا تھا یا کھجور کی گٹھلیاں وہ ساری اکٹھی کی، تو اتنی ڈھیری بنی جتنی کہ بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آیات پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی. تو یہ طعام کے اوپر دعا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات ہے. آگے یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو ایک مانوی برکت اس میں ضرور آتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنی حصی برکت بھی آ گئی کہ سارے صحابہ نے اپنی بوریاں بھر لیں مگر پھر بھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی. تو اگر طعام کے اوپر دعا مانگنا اس میں کوئی قباحت ہوتی تو ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیری کے اوپر دعا نہ مانگتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہوا کہ جب ایک طعام پہلے ہی حلال ہے تو قرآن مجید میں معاذ اللہ کوئی ایسی بے برکتی نہیں کہ حلال چیز کو حرام بنا دے کہ اس کا ختم پڑھا جائے تو اس کے بعد کوئی حرمت واقع ہو جائے. یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس کی آیات پڑھنے سے کالے دل جو ہیں وہ اللہ کے نور کا مرکز بن جاتے ہیں. تو یہ قرآن جب کھانے کے اوپر پڑھا جائے تو کسی مومن کو کس طرح کوئی تردد یا شک ہو سکتا ہے کہ کیا اب اس کھانے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہرگز کوئی ایسی صورتحال نہیں. یہ ختم پڑھنے سے عظمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. باقی ایصال ثواب کے ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے سکتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی متعدد آیات ہیں اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین بہت سے زیادہ ہیں. اور یہاں تک فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک شخص کا جب جنت میں درجہ بلند ہوگا وہ پوچھے گا انا لی ھذہ، کہ یہ مجھے کیسے ملا؟ تو کہا جائے گا باستغفار والدک لک، یہ تیرے عمل کی وجہ سے نہیں ملا، یہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے مل گیا ہے. تو اس واسطے ایسے دلائل بکثرت موجود ہیں. جنازے کے ساتھ آگ نہ لے کر جاؤ. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ لے جانے سے منع کیا اور جو جاہلانہ رسمیں تھیں ان سے منع کیا گیا. لیکن اگر جنازے کے ساتھ کوئی اللہ کا نام لیتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جنازے کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے یا کوئی عقاب ہو. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہرحال اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے 2.5 سپارے پڑے جاتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ تو ایسا یعنی کوئی عمل شرعی طور پر کہ 2.5 سپارے ہی پڑے جائیں ایسا کوئی ضروری نہیں. مطلقاً ایصال ثواب ہے، وہ خاص زیادہ پڑے جائیں یا کم، بہرحال ان کے لیے تلاوت قرآن مجید اس نیت سے کرنا کہ ان کو فائدہ ہو، اس کی حیثیت شرعی طور پر موجود ہے اور وہ جتنا پڑھا جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہودی، سکھ اور کافر ان کی تعریف کریں اور بتائیں کہ کیا جہنمی ہے. تعریف ویسے جو کی جاتی ہے وہ تو ان کی ہے ہی نہیں، تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہے. باقی تعریف کا یہ مطلب کہ یہ بیان کیا جائے کہ یہ کون ہوتے ہیں. تو یہودی جو ہیں وہ آج ان کے پاس اپنے طور پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تورات ہے، تورات کے ہونے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہونے کا ان کا ایک دعویٰ ہے، لیکن وہ اس سے کافی دور ہٹ چکے ہیں اور اس وقت یعنی ان کے عقیدہ میں شرک داخل ہے اور صرف اہل کتاب ہونے کا ایک لقب ان کا باقی رہ گیا. باقی سکھ اور کافر کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، یعنی یہ کسی بھی کافر کے اوپر بولا جا سکتا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے ہو، بت پرست ہو، آگ پرست ہو، ستارہ پرست ہو
یا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہو عیسائیوں کی طرح، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود مانتا ہو، ثالث و ثلاثہ کا قائل ہو، اس طرح کی ساری صورتیں عیسائی، یہودی اور دیگر تمام ایسے لوگ جو ہیں ان پر لفظ کافر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور یہ قطعی طور پر جہنمی ہے، یعنی ان کے جہنمی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہر چیز معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک معاف نہیں ہوگا جو ان لوگوں کے اندر موجود ہے اور انہوں نے توحید کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نماز پڑھتے وقت اگر تھوک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ رومال کے ساتھ اس تھوک کو ایک بار یعنی صاف کرنے کی اجازت ہے، تاکہ نماز کے اندر وہ کثرت عمل بھی نہ پایا جائے، اور مسجد میں انسان ہو تو مسجد کی تلویث بھی لازم نہ آئے۔ رومال کے ساتھ اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ عورت کو پیتل کی چوڑیاں پہننا کیا جائز ہے؟ تو خواتین کے لیے تقریباً تمام دھاتیں جائز ہیں، سونا چاندی بھی، اور دیگر دھاتیں جو ہیں ان کا بھی جواز ایک قول کے مطابق موجود ہے۔ جس عورت کے پاس 15 تولے زیور ہے اور اس نے قرض ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو 15 تولے زیور کی قیمت جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کے اس کو قرض کو دوسری طرف رکھیں، اور پھر دیکھ لیں کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے لیے اس کا سونا بچتا ہے 7.5 تولے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی مسجد کا امام یا کوئی بڑا عالم دین آ جائے تو لوگ اس کو حضرت یا حضور کہہ کر پکارتے ہیں، تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو یہ ایک عجمی آداب کا طریقہ ہے، عربی زبان میں یا عربوں کے ماحول میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارے دیگر بہت سے القاب ہیں یا بہت سی اصطلاحیں ہیں جو براہ راست عربوں کے اندر موجود نہیں، تو اس لحاظ سے یہ حضرت بمعنی بارگاہ ہوتا ہے اور جناب کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس واسطے اس کے اطلاق میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، حضرت یا حضور کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن علل اطلاق حضرت اور حضور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس وقت جملے میں پیچھے آپ کا ذکر آیا ہوا ہو تو پھر اس لفظ سے آپ ہی کی ذات مراد لی جائے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ کسی اور کی بیعت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اگلے دن بھی امامت کے لحاظ سے سوال آیا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت اور صحابیت کا جو شرف تھا اس کا تعلق صرف ظاہری حیات کے ساتھ تھا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ تو اس واسطے اس فرق کی وجہ سے اب اس کو بیعت کا حکم یوں نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی عام یہ کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ جاگتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب چاہے بیعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر لے۔ تو اس وجہ سے اس کا تعلق ظاہری حیات کے ساتھ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں لوگوں کو اپنی صحبت کے ساتھ مشرف فرمایا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی کسی صورت میں رد کر سکتے ہیں؟ تو شفاعت ہوگی بالاذن، یعنی خالق کائنات جل جلالہ اذن دے گا، تو جب اللہ خود اذن دے گا تو رد کیوں کرے گا؟ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، اذن علی الاطلاق ہوگا کہ جس کی چاہو کر لو، اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بارہا یہ قانون بیان کر چکے ہیں کہ کسی مشرک کی جس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، جب جو مشرک ہے اس کی شفاعت نہیں کروں گا، کافر کی شفاعت نہیں کروں گا۔ قرآن مجید نے بار بار ان کی شفاعت کی نفی کر دی ہے۔ باقی امت کے گناہگار لوگ جو ہیں ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قبول کرنے کا بارہا مقامات پر وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلاف ورزی اس کی نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم پر یا امامت وغیرہ پر تنخواہ لینا، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے
احادیث میں ایسا مروی ہے کہ تنخواہ کا معاملہ اس کو نفس جواز تو اس زمانے میں بھی موجود تھا، لیکن متقدمین نے اس سے اجتناب کیا اور متاخرین نے ہر دور کے اندر اس کے جواز کا فتویٰ دیا. یعنی آغاز کے اندر خود لوگوں کی توجہ اور تڑپ کے لحاظ سے یہ ہر ایک شخص ویسے ہی اس طرف متوجہ تھا، اور اس صورتحال میں جو لوگ اس کام میں مصروف ہوتے تھے دوسرے ان کی حاجات کو ویسے ہی پورا کر دیتے تھے. لیکن جوں جوں یہ کارواں آگے آتا گیا اور مادہ پرستی کا حملہ ہوتا گیا تو اب یہ ضروری سمجھا گیا کہ اگر کوئی ایسی جماعت جو مستقل طور پر یہ کام نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. اس واسطے متاخرین نے باقاعدہ جواز کا فتویٰ دیا اور اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے نزدیک یہ جائز ہے. اور اس کا آغاز صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس وقت کیا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے قراء اور علماء کے لیے تنخواہیں معین فرمائی تھیں. میری والدہ آپریشن کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی ان کو ٹیک لگا کے بٹھایا جائے اور سجدے اور رکوع کی جگہ وہ اشارہ کر دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرما لے گا. حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزے کی کیا صورتحال رہے گی؟ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس پر غسل لازم ہوگا. غسل کرے لیکن غرارہ اور ناک میں جو اچھی طرح چڑھانا ہوتا ہے پانی کا وہ روزہ افطار کرنے کے بعد کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہوئے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا. اس پر بھی ہماری تفصیلی بحث موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کو معاذ اللہ کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شک تھا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واضح طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ بالکل اپنے موقف میں سچی ہیں. لیکن اس سلسلہ میں آپ نے خود تفصیل کے ساتھ بیان اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو انتظار تھا کہ یہ الزام بہت بڑا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رنج پہنچائے بلا وجہ تو اس کا ایسا معاوضہ ان کو مل جائے قیامت تک جس کو یاد رکھا جائے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے 17 آیات کا نزول فرما دیا. تو اس حکمت کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلاً اس کا رد نہیں کیا لوگوں کے سامنے، لیکن اجمالاً بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ واضح کیا کہ ما علمت علیہا من سوء، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل پاک ہیں، بری و ذمہ ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے. باقی یہ لوگوں کا استدلال کرنا جو کہ ہرگز کسی امتی کے شایان شان نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان پھر کیوں تھے، تو ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو علیحدہ ہے. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتے ہیں کہ مجھے کئی رات تک نیند نہیں آئی تو وہ تو اپنے بارے میں اچھی طرح جانتی ہے نا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو وہ بھی پریشان تھی. تو کیا اس وجہ سے کہ ان کو بھی اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا یہ کام نہیں کیا؟ ان کو یقین ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جب مقام اتنا تقدس والا ہو اور خلاف ایسی بات آ جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے. اس واسطے پریشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھی کہ آپ کو صورتحال کا پتہ نہیں تھا. پریشانی اس واسطے تھی کہ یہ منافقوں نے خواہ اس ماحول کو افسردہ کر دیا ہے جو ہنستا مسکراتا ماحول تھا اور سارے صحابہ بھی پریشان ہوئے ہیں، یہ وجہ تھی. ورنہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یقیناً جانتی ہے اور اس کے باوجود وہ بھی پریشان ہے. تو پریشانی ہونا علم نہ ہونے کی یہ دلیل نہیں بن سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیر معونہ کے شہداء کی تعداد جو ہے وہ 70 تھی. سب قرآن کے حافظ تھے اور قاری تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے خلاف دعائیں کی. اگر آنکھ دیکھ لیتی تو ایسا کیوں ہوتا؟ یہ یعنی اگر کوئی شخص واقعی شک کی وجہ سے لکھتا ہے تو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. ویسے کوئی امتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو ہمیشہ کمی کی ہی تلاش ہو، کیونکہ ایسا معاملہ مل جائے کہ جہاں سے اعتراض کی نوبت پیدا ہو جائے.
یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات کو دیکھتے تھے، لیکن کبھی بھی امتحان کو اس کا راز فاش نہیں کیا جا سکتا. اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے تو رب تو ضرور دیکھ رہا تھا، تو اسے وحی نازل کر دینی چاہیے تھی کہ اے نبی یہ 70 جو جا رہے ہیں سارے شہید ہو جائیں گے، ان کو واپس بلا لو. اب خالق کائنات جل جلالہ وحی نازل نہیں کر رہا تو یہ کیا کہا جائے گا کہ اس کو بھی پتہ نہ چلا اور 70 آدمی شہید ہو گئے. یہ معاملہ تھا امتحان کا، اور امتحان میں وہ سارے کامیاب نکلے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غیب کے معاملہ میں مداخلت نہیں کی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس معاملے کے بارے میں پہلے روکا نہیں ہے. اس واسطے کہ اگر ہر مسئلے پر یوں ہی پہلے روک دیا جائے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے کہ جو جان مارنے والا ہے اور کون ہے جو پیچھے ہٹنے والا ہے. تو یہ پورے دین کے اندر امتحان کے تقاضے تھے جن کے پیش نظر بعض مقامات پر خبریں نہیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. فرمایا ہمارے وہ نبی آئے ہیں تمہارے پاس جو بہت سی باتیں تو بیان کر دیتے ہیں اور کچھ باتیں بہت سی کیسی ہیں، فرمایا وہ معاف کر دیتے ہیں. یعفو عن کثیر، یہ نہیں فرمایا کہ بہت سی معاف کرتے ہیں اور بہت سی ان کو آتی نہیں، فرمایا بہت سی بیان کرتے ہیں اور بہت سی معاف کر دیتے ہیں. تو معاف کرنے والا جو معاملہ ہے یہ سارا حکمت کے پہلوؤں والا ہے کہ بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس بات کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس واسطے اس کو یہ نہیں بنانا چاہیے کہ معاذاللہ وہاں پہ جہالت تھی، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی اجازت ہی نہیں تھی. نماز باجماعت میں مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنی دور تک اجازت ہے کہ عارضی طور پر وہاں باجماعت بقایا لوگ کھڑے ہو جائیں؟ مسجد کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں لیکن درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جتنے فاصلے میں سے ایک بیل گاڑی گزر سکتی ہے، اتنا درمیان میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور مسلسل صفیں مسجد کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے. عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ پھر پوچھا گیا ہے. تو بخاری شریف کی جو حدیث شریف ہے جس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اعتکاف عورتوں کا مسجد میں ثابت کرنے کے لیے، اس حدیث شریف میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد سے اکھڑوا دیے، اور یہ فرمایا آل بر اردنا، کیا انہوں نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی دے کر ازواج مطہرات کے خیمے مسجد سے کھلوا دیے. اور یہ دیکھ لیں کہ وہ زمانہ تقوی اور پرہیزگاری کا، اور مسلمانوں کی مائیں ہوں مسجد میں اور نمازی بھی ہوں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ختم کروا دیں، اور آج کا زمانہ اور غیر محرم لوگ اور مسجد میں عورتیں اور آج کے زمانے کے فتنے، ان کا اسلام کے کسی حکمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس واسطے باقاعدہ طور پر محدثین نے اس حدیث کو اس کی دلیل بنایا ہے کہ مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس کو مسجد خانہ میں یعنی گھر کے اندر جو جگہ بنائی ہے معین کی ہوئی ہے مسجد کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے کسی کمرے کے کونے میں وہیں بیٹھے اور وہیں وہ اعتکاف کرے. اب موجودہ زمانے میں اتنے واقعات کے ہو جانے کے باوجود بھی پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو مفاد کیا ہے کہ پھر بھی وہ مسجدوں میں ہی مصر ہیں، جبکہ عقل اور نقل کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایسا کام کیا جائے. ہمارے سوالات کا وقت مکمل ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. الحمدللہ. تو جاگتے ہوئے دیدار کرنا خالق کائنات کا یہ صرف اور صرف ہمارے محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور کسی کو یہ میسر نہیں. لیکن خواب میں وہ اس کی حیثیت خواب والی ہوگی اور جاگنے والے دیدار کے ساتھ اس کا تقابل نہیں ہو سکتا. یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ جنت میں جائے گا، تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا اور ایسے ہی منافقین گستاخ بھی دیکھتے تھے. تو شاید یہ سوال لکھنے والے توجہ نہیں کر رہے تھے. میں نے ساتھ یہ کہا کہ مسلمن رانی کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا. تو جس کا ایمان نہیں وہ 1000 بار دیکھے اس کو حقیقت میں رسول علیہ السلام نظر ہی نہیں آتے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. قرآن مجید کی اس آیت کا ملا علی قاری نے یہ معنی بیان کیا ہے
کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نبی علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتی. اس واسطے کہ جس چیز کو دیکھا جائے ضروری نہیں وہ نظر آ جائے, کبھی نظر آتی ہے کبھی نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں میں چاند دیکھتا رہا مگر چاند نظر نہیں آیا, تو کبھی نظر آ جاتا ہے. تو جو جن کے دل میں پکی موریں لگی ہوئی تھیں دلوں پر, وہ ساتھ بھی رہے پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے, اور جنہوں نے عدالت سے دیکھا اگرچہ حالت کفر میں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر آئے, تو اس کے ساتھ ہی ان کو ایمان کی توفیق بھی میسر آ گئی. وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا, آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھانا کیا ضروری ہے؟ یعنی یہ پڑھنا چاہیے کلمہ شہادت اور آسمان کی طرف منہ کرنا, باقی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل وہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم ہے. جہاں پہ مشترکہ تعلیم ہے مرد و زن کی اور بالغ بچیاں پڑھتی ہیں اور ایسے اساتذہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں, تو کیا ان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ تو یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شرعی طور پر ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. وہ ایسا ماحول ہی شرعاً ممنوع ہے کہ جس میں اس طرح کا اختلاط ہو اور ایسی ایجوکیشن ہو, وہ نظام درست نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے بخاری کی 600 کتنے نمبر کون سے نمبر کی حدیث بیان کی؟ تو یہ شروع میں بخاری شریف سے 6996 نمبر حدیث مرانی فقد رال حق یہ ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیاہ امامہ بھی ثابت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا, اس واسطے حدیث شریف میں ثابت ہے. علم غیب شریف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت قیامت کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا, جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث جبریل میں موجود ہے, مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس حدیث شریف سے عالم کی نفی ہے, یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. نفی زیادہ کی ہے, نفس سے جاننے کی نفی نہیں ہے, زیادتی کی نفی ہے, مطلقاً علم کی نفی نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم نہیں رکھتے, لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی عطا سے صرف قیامت ہی کا نہیں قیامت کے بعد کا علم بھی رکھتے ہیں. ابھی یہ جو احادیث بیان کی ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, تو یہ سارے معاملے قیامت کے بعد کے ہیں. قیامت برپا ہوگی, اس کے بعد اللہ کچھ لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہزاروں خبریں قیامت کے بعد کی بھی عطا فرمائی ہیں, تو قیامت کا مرحلہ تو درمیان میں رہ جاتا ہے. اس واسطے اللہ کی عطا سے آپ کے علم کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے. یہ انٹرنیٹ سے سوال آیا, کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ کھڑے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے صرف ایسی صورت میں کہ جب نیچے پانی جمع ہو رہا ہو اور کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر زیادہ چینٹے اڑنے کا خطرہ ہو تو پھر یعنی اس طہارت کے تقاضے کے مطابق وہ بیٹھ جائے, اور ایسی صورتحال اگر نہیں تو ویسے حالت غسل میں کھڑے ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی کوئی عارضی وہاں کے عوارض کے لحاظ سے کوئی ایسی صورتحال ہے کہ مثلا کھڑا ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لحاظ سے پردہ باقی نہیں رہتا, بیٹھ کے غسل کرے گا تو دیوار ارد گرد کی چھوٹی ہے تو اچھی طرح کر لے گا, ان تقاضوں کے پیش نظر بیٹھ کے کرنا چاہے, اور ایسی صورت میں تو ضرور بیٹھ کے ہی کرے, ورنہ کھڑا ہو کے غسل کرے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آیا نماز فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ جس وقت فجر کے فرض پڑھ لیے جائیں تو اس کے بعد طلوع آفتاب تک اور طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک اور کوئی سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی یا نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. اس وقت اگر کوئی قضا نماز فرض اس کی پہلے رہتی ہے صرف وہ پڑھ سکتا ہے. نوافل یا سنن کے پڑھنے کی اجازت فرائض کی ادائیگی کے بعد ہرگز نہیں ہے. اولیاء کرام کے مزارات پر عقیدت کے طور پر جاتا ہوں, وہاں جا کر مجھے دعا مانگنی کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ اولیاء کرام کے مزار پر جاتے ہوئے پائنتی کی طرف تھوڑا سا دور کھڑے ہو کر ان کو سلام کہنا چاہیے, جس طرح کی حدیث شریف میں
موجود ہے، انتم لنا سلف و نحن لکم خلف، اور اولیاء کے لیے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور اس کے بعد فاتحہ شریف اور اصالہ ثواب اور دعا مانگنے کا کہ 3 طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور چونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے جوار سے ملتی ہے، تو ان کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے، یا بطور شفیع کہ ان کو کہا جائے کہ تم خالق کائنات سے میرے لیے اس بات کی سفارش کرو، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کوئی چیز اگر ان سے براہ راست مانگتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ براہ راست یہ دے کچھ نہیں سکتے، اللہ کے اذن سے اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتے ہیں، تو اس طرح تیسرے طریقے کے مطابق بھی مانگنا جائز ہے۔ لیکن سب سے اچھا طریقہ پہلا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے دربار سے ان کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ذوات فاضلہ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے، بخاری شریف میں ہے، جب دعا کی استسقاء کے لیے، بارش کے لیے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوات فاضلہ کا وسیلہ جائز ہے۔ اور وہ ذوات جو ہیں اللہ کے لحاظ سے ان کا قبل از وصال ہونا یا بعد از وصال، یہ دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ اگر وسیلہ شرک ہے تو ایسی صورتحال نہیں کہ زندہ تو اللہ کا شریک نہ بنے اور مر کے شریک بن جائے۔ یہ فرق جو ہے وسیلے کے لحاظ سے جن لوگوں نے کر رکھا ہے، توسل اگر شرک ہے تو پھر ہر حال میں شرک ہونا چاہیے، ہر ذات کے لحاظ سے شرک ہونا چاہیے۔ تو اگر حالت حیات میں کسی کو بطور وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے شرک نہیں ہوتا، تو بعد از وصال بھی شرک ہرگز نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے چچا جی کا نام لے کر یہ ثابت کیا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ہی نہیں، آپ کی ہر نسبت کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کا سبق آپ نے اور لوگوں کو بھی دیا ہے۔ جس عورت کے منہ پر داڑھی نما بال آ جائیں تو وہ اتارنا کیسا ہے؟ شریعت میں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے بال اتاریں، اور اتارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کی درخواست دی ہوئی تھی اور وہ نہیں نکلی، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس میں سے 20,000 روپے دے دو، میں درخواست منظور کروا لیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح منظور کروانا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے کہ میرا شوہر مجھے روکتا ہے کہیں جانے سے، میں جاتی ہوں کسی محفل میں، تو اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کل وہ بکری والا مسئلہ سنا تھا، تو یہ شرعی طور پر یعنی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت ہی سے آگے پیچھے کسی دینی محفل میں بھی جانا چاہیے۔ مسجد کے اندر اگربتی جلانا کیسا ہے؟ کیونکہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے تو خوشبو کی نیت سے جلانا درست ہے، اور موجودہ صورتحال میں جو تجربہ ہے تو اس کی وجہ سے گلا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت جلائیں کہ جب وہاں کوئی پڑھنے والے بولنے والے موجود نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، جب معراج پر گئے تو نوری کہتا ہے کہ میرے پر جل جائیں گے، اور بشر آگے جا نہیں سکتا، تو پھر آگے کون گیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اگر حضرت جبریل علیہ السلام جیسی مانی جائے تو پھر تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بشر تو ویسے نہیں جا سکتا اور نور ویسے رک گیا، تو وہ نورانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سے سب سے کامل اور جامع نورانیت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ مجھے اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوا، کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور،
میری تاریخ کا ریکارڈ قرب جب مجھے میسر آیا تو 70,000 پردے درمیان میں موجود تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جب اللہ کو دیکھا تو فرمایا خورے کبھی 70 الف حجاب من نور، وہ 70,000 پردے بھی میرے بدن سے لگ کے پھٹ گئے اور میں نے کمان کے 2 سروں سے بھی قریب ہو کر دیکھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت جیسی ہمارے محبوب علیہ السلام کی نورانیت نہیں، بلکہ وہ نورانیت ہے ایک خادم کی، اور سرکار کی نورانیت ہے اس خادم کے آقا کی۔ اور جہاں جبریل علیہ السلام کو خود جل جانے کا اندیشہ تھا، وہاں یہ نور ایسے ہیں کہ جن کے کپڑے بھی جلنے سے محفوظ رہے۔ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے اور بے ادبی نہیں کرتا مگر کسی کی بیعت نہیں کرتا تو کیا حکم ہے اس کا؟ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہے تو یعنی بیعت اس لیے ضروری نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہی عقیدہ صحیح ہو سکے، ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح رہنما مل جائے گا تو وہ بندے کو پھسلنے سے بچاتا رہے گا، تو اس میں اس کے لیے ایک سہارا اس کو میسر آ جائے گا۔ اس واسطے مرد کامل کی اگر وہ بیعت کر لے گا تو اس کے لیے زندگی کا سفر خاردار وادیوں میں آسان ہو جائے گا۔ اگر قربانی کا نصاب ہے مگر جانور خریدنے کی رقم نہیں تو کیا حکم ہے؟ ایسی صورت کے اندر یعنی وہ نصاب میں سے کچھ بیچ کے اپنی قربانی خرید لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ ایک بدعت ہے جو ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، کہیں بھی قرآن و سنت میں جرابوں پر مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ موضع ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ذکر موجود ہے اور ان پر مسح کرنے کا شرعی طور پر حکم ہے۔ ایک شخص کا اعلان ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے جس کے ذریعے ہم امت کے لوگوں کو کسی کتے کی شکل یا کسی کو سور یا کسی کو بندر کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا دینی اور روحانی علم چھپا ہوا نہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس شخص کی یہ بات درست ہو؟ تو یہ بھی ایک گمراہی کا ایک سلسلہ ہے، اس شخص کی تحریک بھی، کیونکہ مختلف جال ان لوگوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں کوئی تصوف کی آڑ میں لوگوں کو خراب کرنا چاہتا ہے اور کوئی کسی اپنے علم کی چمک دکھا کر، تو ہرگز ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ایسی روحانیت ہو کہ جس میں ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے غیب کے امور علوم ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف خود دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کشف سے لوگوں کی حالتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتب کے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی کتب میں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ بات تھی جو اسمبلی میں جس وقت مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، امام برحق قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کیا تھا، تو اس نے یہی تحذیر الناس کا حوالہ پیش کیا تھا۔ تو دوسرے فرقوں کے علماء بھی موجود تھے، بالخصوص مفتی محمود اور اس طرح کے لوگ، تو اس وقت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے سامنے کسی مسلمان کی کتاب پیش کرو، یہ جس کی تم کتاب پیش کر رہے ہو اس کا بھی ہمارے نزدیک وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے، اس واسطے کہ جو ختم نبوت کے اجماعی معنی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی عبارت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عبارت کو تم ہمارے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو۔ اس کو جواب اس کی وجہ سے ہی ان قادیانیوں کو شکست ہوئی، اور اس فرقے کے لوگوں نے بھی اس جواب کی تعریف کی کہ اس شخص کو جو اس عبارت کا قائل ہے کافر کہے بغیر یہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، اور یہ وہ غلطی ہے جو جس گرفت کی تھی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ کے اندر، اور اس وقت تحذیر الناس کی اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ جلد تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اسی کی وجہ سے قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا اور وہ آگے سلسلہ چلا۔ بہرحال ہمارا اس عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کفریہ جملہ ہے اور جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور ہم قادیانیوں کے کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو کفریہ عقیدہ سمجھتے ہیں اور کفریہ جملہ سمجھتے ہیں۔
ہمارے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معنی میں بھی کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا، جس طرح کہ ختم نبوت کا پورا موضوع پہلے گزر چکا ہے۔ داڑھی کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ پہلے مسئلہ گزر چکا کہ داڑھی سنت سے ثابت ہے، لیکن حیثیت اس کی وجوب کی ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر کیا کہ واجب ہے لیکن سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنت سے ثابت ہے، تو مسلم امہ کو اس کی وجوب کا خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جو بندہ بڑے منصب پر ہے اس کو اس منصب کے لحاظ سے بھی اپنے لیے داڑھی کا زیور ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا جھوٹ جو کسی مجبوری کی بنا پر بولا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہر مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بولنا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ وہ ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سلو کروانے کا معاملہ ہے اور وہ بات بہت جھگڑا بڑھ جائے گا، تو ایسے کے اندر وہ بھی مخصوص مشروط طریقے سے بات کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ کی حالت میں مریض کو خون دینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو بذات خود یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ روزہ کے علاوہ بھی دینے کی حالت اس میں کیا ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں یہ ہے کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا دینے والے کا، لیکن چونکہ اس سے کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دیکھا شخص وہ سنگی لگوا رہا تھا تو اس میں بھی خون نکلتا تھا تو کمزوری پیدا ہو جاتی تھی، تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ تو اس واسطے آج بھی اس مسئلے کی نوعیت ہم اگر اس لفظ حجامت کے لحاظ سے جو عربی میں ذکر ہے دیکھیں تو چونکہ یہاں بھی کمزوری والا پہلو موجود ہے، تو حالت روزہ میں بندے کو مکمل اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر دے گا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کراہت اس سے پیدا ہوگی۔ یہ تھے چند سوالات جن کا جواب دینا ضروری تھا اور مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کل بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جو ہر وقت ہمیں جس موضوع کی ضرورت ہوتی ہے، اوقات اور مصروفیات کا شرعی توازن، کہ بندے کے پاس جو وقت ہے وہ وقت کس طرح گزارنا چاہیے، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، صبح کا، شام کا، شریعت کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہایت اہم موضوع اتوار کو کہ اسلام کو درپیش چیلنجز کا ادراک اور اس کا جواب، اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری پیغام اور پروگرام ہے جو کہ سارے پروگراموں کا نچوڑ ہے، تو تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر بھرپور طریقے سے آگے شرکت کریں۔ دعا واسطے اعلان کر دیں۔